بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پرآشوق دور میں جب کہ ہمارا ہندوستان کئی مسائل سے الجھا ہوا ہے، کئی مراحل سے گزر رہا ہے، اس دور میں ہم بے بسی کا شکار ہیں اور ہمارے ملک پر اندرونی طریقے سے بھی اور باہری طریقے سے بھی حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اس میں کچھ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی دفاع کریں، اپنے ملک کے لیے کچھ اچھے تدابیر پیش کریں؟ تو اس کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کام کو کرنے سے پہلے مجھ سے کہا گیا اس موضوع پر کہ ہم ترقی کیسے کریں، تو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچیں اور خوب سوچیں، یہاں تک کہ سوچنے کے بعد جو فیصلہ لیں تو اس پر آپ ثابت قدم رہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ مجھے جہاں تک امید ہے کہ جواب ملے گا کہ نہیں۔ کبھی سوچتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اسے بھلا دیتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں تو اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور کبھی سوچتے ہیں تو کسی اور چکر میں پڑ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے ہماری تنزلی کا۔ جہاں تک سوچنے کی بات ہے، اپنے سوچ کو آپ دو نہج پر قائم رکھیں۔ دو منہج ہونے چاہیے، ایک سچائی کا اور ایک جھوٹ کا۔ اگر سچائی سے آپ چلتے ہیں تو یقیناً آپ ایک ٹارگٹ پر پہنچیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ فراڈ کے راستے سے چلتے ہیں تب بھی آپ ایک مرکز پر پہنچیں گے، ایک راستے پر پہنچیں گے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کی آیت کریمہ کہ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور برائی مٹ گئی، ان الباطل، بے شک باطل چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ غور فرمائیں، دنیا جب سے قائم ہے تب سے لے کر اب تک بہت سے واقعات اور رونما ہوتے ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں آپ غور کریں گے اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے، صحیح مورخین کی کتاب پڑھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں جہاں پر سچائی ہے وہیں کامیابی ہے، اور جہاں پر سچائی اور ایمانداری نہیں ہے تو وہاں کامیابی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لاکھ اگلا گھمنڈ کرتا ہو، ایروگینٹ سے کام لیتا ہو، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو سچائی پر ہوتا ہے۔ اس کا لیٹسٹ ایگزامپل آج کے دور میں ملک ایران ہے۔ ایران جس کو کہ صدیوں سے دبایا گیا اور جس پر کافی پابندیاں لگائی گئی امریکہ کی طرف سے، اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل جو کہ جس نے زیادتی کے ساتھ دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، لیکن جب یلغار امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر یلغار کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، تو وہی ایران جس کو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ ہم چند منٹوں میں ختم کر دیں گے، لیکن وہی ایران ثابت قدم ہوا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا کر دی، اور آج نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ایران کو شاباشی دے رہی ہے، اور امریکہ یا ایران یا اسرائیل جیسا گھمنڈی ملک اس کو دنیا کوس رہی ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھمنڈ سے دور ہو کر، فریب سے دور ہو کر، اور ہم سچائی پر قائم رہیں اور سچائی کو آگے بڑھاتے ہوئے انصاف کے تقاضے کو پورا کریں تو یقیناً کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ شاید نہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کے ماحول ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری شکایت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کامیابی ملتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارا جو صحیح ٹریک ہے، جس ٹریک پر ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ٹریک کیا ہے؟ سچائی، ایمانداری، دیانتداری، شجاعت، بہادری اور انصاف پسندی۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی اے انسانوں، اگر تمہیں واقعی دنیا میں کامیاب رہنا ہے تو تم صداقت، شجاعت، بہادری اور عدالت اس پر ریسرچ کرو،
इन असबाब को देखो तारीख की रोशनी में। अगर तुमने अच्छी तरह इसको समझ लिया और तुम्हारे अंदर सदाकत की खुशबू आ गई, बहादुरी आ गई, और साथ ही साथ तुम किसी मामले में इंसाफ के तकाजे पर हो और इंसाफ करना तुमने शुरू कर दिया, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक लीडिंग क्वालिटी पैदा होगी और उस लीडिंग क्वालिटी की वजह से तुम दुनिया पर छा जाओगे। यू कैन बी द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल एंड ट्रू। तो जस्ट आई मीन टू से that in this way you have to think of the situations, and you can overcome all the situations if you are honest, and honesty gives you honesty gives you freedom. Yeah, honesty gives you an idea how to go ahead. So just I mean to say that in this way, if you maintain yourself, certainly you will be on the verge of success. Thank you very much.